الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ محترم سامعین کرام، آپ سبھی لوگوں کا الفرقان عربک کلاسز میں خوش آمدید ہے۔ پچھلی کلاسز میں ہم اور آپ نے ضمیروں کے بارے میں دیکھا تھا۔ یہ جو ضمیر ہوتی ہے کبھی کبھی یہ ضمیریں الگ ہوتی ہیں، اور ہم نے کل کی کلاس میں دیکھا تھا کہ وہ ضمیر کچھ ایسی ضمیریں بھی ہیں جو ضمیر کسی سے جڑ جاتی ہیں، تو ہم کیسے ان کو ادا کرتے ہیں۔ جب ضمیریں الگ ہوتی ہیں تو ان کا کیا میننگ بنتا ہے، کیسے ہم ترجمہ کرتے ہیں، اور جب ضمیر کسی سے ملی رہتی ہے اور کسی اسم کے ساتھ مل کر کے جب ہم اس کو ادا کرتے ہیں تو کیا میننگ بنتا ہے۔ آج کی کلاس کے اندر ہم اسی سے ملتی جلتی چیز سیکھیں گے۔ ضمیر تو نہیں رہے گی، لیکن ضمیر سے ہی اس کا تعلق ہوگا یا اس کے میننگ سے ہی تعلق ہے۔ اس کو لینا ہے مضاف، مضاف کا نام مضاف، مضاف الیہ، الیہ۔ آج کی کلاس میں ہم اور آپ مضاف اور مضاف الیہ کے بارے میں پڑھیں گے۔ یہ مضاف ہے کیا اور مضاف الیہ کیا ہے، یہ پہلے سوال بنتا ہے۔ مضاف، اس کا ان دونوں کا خلاصہ پہلے میں بیان کر دوں کہ کبھی ہم اور آپ اپنے جملے میں بولتے ہیں زید ہے اور ایک قلم ہے زید کا، تو اگر ہم قلم اور زید کو ایک دوسرے سے جوڑنا چاہیں تو کیا کہیں گے؟ زید کا قلم، یہ زید کا قلم، زید کا قلم۔ کاپی ہے تو کیا کہیں گے؟ زید کی کاپی۔ پچھلے کلاس میں ہم نے ضمیر کو دیکھا تھا کہ اس کی کاپی، تمہاری کاپی، آپ کا قلم۔ اس طریقے سے ہم نام نہ لے کر کے ضمیر کو استعمال کر رہے تھے، تب بھی وہ جو جملہ تھا وہ مضاف مضاف الیہ کا تھا۔ پہلا والا جو تھا وہ مضاف ہوتا ہے اور دوسرا والا جو ہوتا ہے وہ مضاف الیہ تھا۔ جیسے ہم نے دیکھا تھا، اس کو اگر ہم ضمیر سے ہم اس کو سمجھنا چاہیں تو ہم کہیں گے کتابہ، کتابہ۔ تو اس میں کیا کہا گیا؟ اس کا کتابہ کا کیا مطلب ہوگا؟ کتاب، اس کی کتاب۔ اب اس کے اندر دو چیز ہے، نمبر ایک ہے کتاب اور دوسری چیز کیا ہے؟ تو ہم نے دیکھا کہ ایک اسم ہے، اس کا کنیکشن کس سے ہو رہا ہے؟ اس ہو کے ضمیر سے ہو رہا ہے، جو دونوں آپس میں جوڑ کر کے کوئی نہ کوئی میننگ بناتے ہیں، جو کوئی نہ کوئی مطلب بناتے ہیں۔ کتاب ایک الگ میننگ ہے کتاب کا، اور ہو ضمیر اس کا الگ میننگ ہے، لیکن جب ہم ان دونوں کو آپس میں جوڑ دیتے ہیں تو یہ شکل بن گئی، اور اس شکل کے بعد اس کا میننگ یہ بنا اس کی کتاب۔ تو اس پہلے والے پارٹ کو کیا کہتے ہیں؟ مضاف کہتے ہیں، اور دوسرے والے کو کیا کہیں گے؟ اس کو مضاف الیہ کہیں گے۔ کہ یہاں ہم کہیں گے کہ اس مضاف کی اضافت ہے، مضاف کا کنیکشن ہے کس سے؟ مضاف الیہ سے ہے، جو کہ مضاف الیہ کیا ہے؟ ضمیر ہے، ضمیر ہے، نام نہیں ہے مگر ضمیر ہے۔ یہ کتاب تو اس میں ہوگا نا؟ جی، یہ کتاب اس میں ہے، ایک ناؤن ہے، ایک چیز ہے۔ اب اس کا کنیکشن ہم اس سے کر رہے تھے۔ اب آج کی کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ ایک ناؤن ہے، ایک اسم ہے، اس کا کنیکشن ہم کسی ناؤن سے کریں گے۔ یہاں کس سے کر رہے ہیں؟ ضمیر سے کر رہے ہیں، پروناؤن سے کر رہے ہیں۔ لیکن آج کی کلاس میں ہم یہ دیکھیں گے کہ ایک ناؤن ہے، ایک اسم ہے، اس کا تعلق ہم کسی اسم کے ساتھ کریں گے، اسم کا اسم سے کنیکشن رکھیں گے، تو کیا اس کا میننگ بنے گا؟ سب سے پہلی چیز جو اس چیز کو، آج کی کلاس کو جو چیز بنیادی چیز ہے جس کو جاننا ضروری ہے، وہ یہ کہ دو نام ہیں، کوئی نام ہے، جیسے ہم نے کہا ایک ہے کتاب، یہ کتابن۔ جب سنگولر رہے گا، اکیلے لکھا جائے گا تو کتابن کے ساتھ، نہ کہ کتاب۔ کتاب بولیں گے تو اردو زبان میں بات ہم چلے جائیں گے، لیکن عربی زبان میں ہمیں بولنا ہے کہ کیا کہیں گے؟ کتابن۔ تو یہ کتابن ہے، اور یہاں ہم نے لکھ دیا خالد، کہہ دیا خالد، تو یہاں خالد کہیں گے۔ یہ دو چیز ہے، کتاب الگ ہے اور خالد الگ ہے۔ ہمیں ان دونوں کو ایک دوسرے سے جوڑنا ہے، تو کیسے جوڑیں گے یہ آج کی کلاس میں بتایا جائے گا، اس کا طریقہ کیا ہے یہ بھی بتایا جائے گا۔ تو یاد رکھیے کہ کبھی یہ خالد ہو سکتا ہے، نام ہو سکتا ہے، کوئی نام ہو سکتا ہے یہاں پر،
جیسے یہاں خالد ہے، کبھی کبھی نام نہیں ہوتا ہے، کچھ اور ہوتا ہے، مگر وہ کیا ہے، نام نہ ہو کر کے، جیسے میں نے کیا کہہ دیا، کمرہ کہہ دیا کہ کمرے کا دروازہ، میں نے کہہ دیا بابن، باب مانے ہوتا ہے دروازہ، بابن، اور کیا میں نے کہہ دیا حجرتن، رتن، کمرہ۔ اب میں نے کیا، یہ بھی دو نام ہے، دو اسم ہے، ایک بابن ہے، ایک حجرتن ہے۔ اب ان کا دونوں کا ہمیں کنیکشن بنانا ہے، جوڑنا ہے، تو کیا بولیں گے، کیا کہیں گے، کمرے کا دروازہ۔ دو ہے یہ کہ پہلا ہے یہ مضاف اور دوسرا ہے مضاف الیہ۔ اوپر ہم نے دیکھا کہ یہ کتاب کو ہم اس سے خالد سے جوڑ رہے ہیں۔ خالد کیا ہے، ایک زندہ انسان ہے، ایک نام ہے کسی کا۔ یہاں ہم نے دیکھا کہ ایک دروازہ ہے، اس کے اندر بھی جان نہیں ہے اور کمرے کے اندر بھی جان نہیں ہے۔ تو اس طریقے سے ہمارے سامنے بہت ساری مثالیں ہیں کہ کوئی جس کا کبھی کسی چیز کا تعلق جان والے سے ہو سکتا ہے، جس کے اندر جان ہو، کبھی کسی کا تعلق جس کے اندر جان نہ ہو اس سے ہو سکتا ہے، اور کبھی کسی چیز کا تعلق جان بھی ہو لیکن عقل نہیں ہو، عقل نہیں ہو، جیسے شیر کا دانت، بلی کا پنجہ، اس طریقے سے بول سکتے ہیں۔ تو ہم آج کی کلاس میں اسی سے ملتی جلتی چیزیں سیکھیں گے کہ کیسے ہم اس طریقے کی جملے بنائیں گے، کیسے ہم اس طریقے کے جملے بنانا سیکھیں گے۔ تو یہاں پر میں پہلے آپ کو بتاؤں کہ اس کا طریقہ کیا ہوگا بنانے کا۔ سب سے پہلے ہم مضاف کو لائیں گے، کیا لائیں گے، مضاف کو لائیں گے۔ تو ہم مضاف کو لے آئے ہیں، کتابوں کو لے آئے یہاں پر۔ دوسری چیز ہے کہ اس کا تعلق کس سے ہوگا، کوئی چیز ہے جو کہ مضاف بن رہی ہے، اب اس کا تعلق کس سے ہوگا، تو جس سے ہوگا وہ مضاف الیہ بنے گا۔ ہمیں یہاں پر کتاب کو خالد کے ساتھ جوڑنا ہے، کتاب کو خالد کے ساتھ جوڑنا ہے، اس سے تعلق بنانا ہے۔ تو ہم نے مضاف کو بھی یہاں پر ذکر کر دیا اور یہاں پر خالد کو بھی ذکر کر دیا۔ یہ بات سمجھ میں آ گئی۔ دوسری چیز یہاں یہ ہے کہ یہ جو ہوگا یہ ہمیشہ بغیر الف لام کے ہوگا، یہ یاد رکھیے گا کہ یہ بغیر الف لام کے ہوگا، جہاں بھی آئے گا یہ کس کے ساتھ ہوگا، بغیر الف لام کے ہوگا۔ اور یہ جو ہوگا یہ جو کیا بن رہا ہے، یہ کیا بن رہا ہے، مضاف الیہ بن رہا ہے۔ یہ کیا ہوگا، ہمیشہ یا تو الف لام کے ساتھ ہوگا یا تو بغیر الف لام کے ساتھ ہوگا، دونوں صورتیں ہیں۔ ابھی اگر باتیں اور آئیں گی تو بھی سمجھ میں بات آ جائیں گی، مگر یہ یاد رکھیے کہ یہاں کیا ہوگا، کبھی بھی الف لام کے ساتھ یہاں ذکر نہیں ہوگا۔ اور دوسری چیز یہاں پر الف لام کے ساتھ بھی ہو سکتا ہے اور بغیر الف لام کے بھی ہو سکتا ہے۔ دو چیزوں میں بات آ گئی۔ تیسری چیز یہاں یہ سمجھنی ہے کہ یہاں پر یہ کتابن کا ایک پیش یعنی تنوین جو ہوگا، یہ تنوین کا ایک پیش غائب ہو جائے گا۔ کیا، ہاں یہ دو پیش لکھا ہے نا، لیکن جب ہم اس طریقے کے سینٹینس بنائیں گے تو ہمیں اس میں کیا کرنا ہے، ایک پیش کو غائب کر دینا ہے، جو ہم یہاں غائب کر رہے ہیں جب جوڑیں گے تب نا۔ جی ہاں، یہ بنانے کا طریقہ بتایا جا رہا ہے کہ جب ہم بنائیں گے تو یہاں پر ایک پیش لائیں گے، اور یہاں پر کیا کریں گے، دوسرے والے پارٹ کے اندر ہم کیا کریں گے، اس کو ہٹا کر کے تنوین کو یہاں پر ہم نیچے تنوین دے دیں گے، نیچے تنوین دے دیں گے۔ اگر یہ کیا ہے، معرفہ ہے، نام ہے کسی کا، تو یہاں پر ہم دو تنوین دے دیں گے، نام ہے بغیر یہاں پر۔ اگر کیا ہے، اسی کی جگہ پر جیسے ہمیں اس کو یوز کرنا ہے تو ہم کیا کریں گے، یہاں پر ایک پیش کو ہٹا دیتے ہیں، یہاں پر ایک پیش کو ہٹا دیتے ہیں۔ اب یہاں کیا کرنا ہے، اگر ہمیں الف لام کے ساتھ جوڑنا ہے، یہ ہماری اپنی مرضی ہوگی کہ ہم الف لام اس میں لائیں یا نہ لائیں، ہماری اپنی مرضی ہوگی۔ چاہے تو ہم کیا کہیں، بابو، اسی کے طریقے سے بابو حجرہ 3، کیا کہیں گے،
हुजरतिन। हुजरतिन का क्या मतलब होगा? कमरे का दरवाजा। पहले इसका तर्जुमा करेंगे फिर इसको करेंगे। पहले नंबर पे ये होगा, दूसरे नंबर पे ये होगा। अच्छा ये वर्ड ऐसे नहीं आ सकते? नहीं, इसका तरीका यही है। हुजरतुन बाबुन। हाँ, उर्दू के अंदर तो हम पहले इसका तर्जुमा करते हैं। क्या कहते हैं? कमरे का दरवाजा। कमरे का दरवाजा ये हम बोलते हैं, ये कमरे का दरवाजा। लेकिन जब अरबी बनाते हैं तो सबसे पहले इसको लाते हैं, ये पहले नंबर पे बन जाएगा और ये दूसरे नंबर पे बन जाएगा। ये है तरीका इसके बनाने का। कि भी और कैसे हम इसको जानेंगे? मैंने कल की क्लास में बताया था कि यही का की के जरिए से हम पहचानेंगे कि ये इस तरीके इस टाइप के सेंटेंसेस है। इस तरीके से हमें बनाना है, ये का कनेक्शन किसी दूसरे के साथ हो रहा है। तो यहाँ पर हमें इख्तियार है, अगर यहाँ पर ये मारफा है, किसी का नाम है, किसी का नाम है यहाँ पर, तो हम यहाँ दो पेश के साथ, दो जेर के साथ जाहिर करेंगे। जैसे किताबों खालिदिन कह रहे हैं। लेकिन यहाँ पर हमें इख्तियार हासिल होगा कि हम चाहे इसको हम अलिफ लाम के साथ मारफा बना करके करें और या तो बगैर अलिफ लाम के लाएं। हमने यहाँ देखा कि अलिफ लाम के साथ हम नहीं जिक्र कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं? यहाँ दो से ला रहे हैं। लेकिन अगर हम अलिफ लाम के साथ यहाँ जिक्र करें तो कैसे बनाएंगे? इसका तरीका ये है कि वहां पर, यहाँ पर, इस पर अलिफ लाम ले आए और इसमें से एक जेर ही सिर्फ आएगा और एक खत्म हो लगने के बाद। हाँ, अलिफ लाम लगने के बाद। जैसे हमने क्या था यहाँ पर, जैसे हमदुन है, और मिसाल ले लीजिए हमदुन है, ये हमदुन है। अगर हम इसी के साथ अलिफ लाम जोड़ देते हैं तो ये एक पेश गायब हो जाता है। अल्हम्दु एक पेश। अलिफ लाम जब भी आ जाता है तो वो दो जबर, दो जेर और दो पेश को खत्म करके एक एक कर देता है, एक एक कर देता है। तो यहाँ अल्हम्दु कर दिया है, जबकि यहाँ अगर अलिफ लाम को हटा देते हैं तो क्या हो जाता है? हमदुन हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर इस फायदे में हुजरतुन को अगर हम अलिफ लाम के साथ जोड़ रहे हैं, यहाँ हुजरतिन है यहाँ, अब यहाँ पर अगर हम अलिफ लाम जोड़ रहे हैं तो क्या होना चाहिए? हुजरती। हुजरती। तर्जुमा सेम होगा, तर्जुमा जो इसका होगा वही इसका भी होगा। फर्क क्या है कि यहाँ पर हमने मुजाफ इलैह को मारफा बना दिया, खास कर दिया है। क्योंकि जब ये अलिफ लाम लगता है, अलिफ लाम, तो ये किसी चीज को खास करने के लिए होता है, किसी चीज को खास करने के लिए होता है। अब ये अलिफ लाम खास किसी, हम जिसकी बात कर रहे हैं, बहुत सारे कमरे के दरवाजे हो सकते हैं। यहाँ पर बाबू हुजरतुन कहते हैं तो कमरे का दरवाजा, यानी कमरे के बहुत सारे कमरे हैं घर के अंदर। तो लेकिन हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? बाबू हिजरती कहते हैं, तो हमारा जहन, आपका जहन वही जाता है जो जिस दरवाजे में कोई ऐब है या खूबी है। तो ये अलिफ लाम लगाने का फायदा होता है कि किसी चीज को खास कर देता है। ये अलिफ लाम यहाँ पर खास नहीं किया, यहाँ सिर्फ खास इतना किया कि कमरे का दरवाजा, यानी एक घर है, उसका कोई कमरा है, उसका दरवाजा है। लेकिन यहाँ पर अलिफ लाम हम जब लगा देते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि कमरा भी खास हो गया। यहाँ कमरा खास नहीं था, लेकिन यहाँ कमरा भी खास हो गया। यही फर्क होता है। तो आज की क्लास में हम यही चीज सीखेंगे कि कैसे हम इसको यूज करेंगे, कैसे बनाएंगे। हमें और हम कुछ मिसालें लाते हैं ताकि आपके जहन में बात आ जाए पूरी। तो यहाँ पर हमने क्या लाया? किताबों हामिदिन कह दें, किताबों हामिदिन क्या मतलब होगा? किताब। यहाँ पर लाए बाबू, बाबू। अब यहाँ सय्यारतिन कर दें, सय्यारतिन। सय्यारा माने होता है कार, कार का दरवाजा, कार का दरवाजा। इसी के साथ साथ ले आए। अच्छा ये हामिदुन नहीं रहेगा? नहीं, हामिदुन क्यों रहेगा जब ये किसी से जुड़ गया है?
اس کیٹیگری میں آ گیا ہے, مضاف مضاف کی کیٹیگری میں آ گیا ہے. حامد لکھا ہوا ہے. حامدی ہونا حامدن, حامدن ہو گیا. دو ہی آئیں گے. جی ہاں, دو ہی سے. کیوں؟ کیونکہ یہ کیا ہے, نام ہے, کسی کا نام ہے. جب یہ نام ہو جائے, الحامدی ہوگا. الف لام کیوں لائیں گے؟ الف لام کسی اس پر نہیں, کسی نام پر نہیں آتا ہے. جاندار چیز پہ نہیں آئے. جب آپ کا نام, ہمارا نام, الف لام کیوں آتا ہے؟ کسی چیز کو خاص کرنے کے لیے. لیکن آپ سب میں سے سب کا نام حامد ہے, آپ سب لوگوں کا حامد ہے نام, تو یہاں حامد نام نہیں ہے. تو گویا کہ حامد جس کا نام ہے وہ خاص ہے. میں نے کہا حامد ادھر آؤ, تو سب لوگ آ جاؤ گے؟ نہیں آؤ گے, جس کا نام ہو گیا. وہی آئیں گے. تو یہاں پر حامد خاص ہے, اس لیے یہاں الف لام لانے کی ضرورت نہیں ہے. الف لام وہاں لگانے کی ضرورت ہوتی ہے جس کو ہمیں خاص کرنا ہوتا ہے. جیسے یہاں اگر ہمیں خاص کرنا ہے تو باب السیارتی کر دیجئے, یہاں لگا دیجئے. اب یہاں کیا تھا؟ کار کا دروازہ. بہت سارے کار ہیں. اب کسی کار کے بارے میں بتا رہے ہیں, کوئی ایسے عام خبر دے رہے ہیں کہ کار کا دروازہ تو اچھا ہی ہوتا ہے, کار کا دروازہ تو جلدی بند ہو جاتا ہے. کوئی خبر دینی ہے, کوئی بات بتانی ہے, تو یہاں پر. لیکن ہم یہاں پر کیا کر رہے ہیں کہ باب السیارتی جب ہم نے کہہ دیا تو ہم ایک کوئی کار ہے خاص, ہمارے ذہن میں الف لام کی وجہ سے یہ ہے کہ ایک کوئی خاص کار ہے جس کے دروازے کی کمی یا خوبی بتائی جا رہی ہے. اب یہ کار یا تو آپ کے پاس ہے, یا میرے پاس ہے, یا جس سے ہم بات کر رہے ہیں اس کے پاس ہے. یہ الف لام لگ جانے کی وجہ سے وہ بات اس والے کیٹیگری سے نکل کر کے اس والے میں آ جاتی ہے, اور کوئی چیز جو بہت زیادہ عام تھی اس کو خاص کر دیتی. تو یہ ہے الف لام لگانے کا فائدہ. تو باب السیارتی یہاں کہا گیا. اگر ہمیں کہنا ہے کہ حامد کی کتاب پرانی ہے, تو کیسے کہیں گے؟ کہیں گے یہ حامد کی کتاب یہاں ہو گیا. اب یہاں جو بھی کوالٹی ہے, جو بھی چیزیں ہیں یہاں ذکر کر دیجیے. تو یہاں حامد کے حساب سے نہیں لائیں گے ہم, آگے والا کس کے حساب سے لائیں گے؟ کتاب کے حساب سے لائیں گے, کیونکہ بات کس کی چل رہی ہے؟ کتاب کی بات چل رہی ہے. یہ تو بندہ آ گیا ہے بیچ میں جو خاص کر دیتا ہے کسی چیز کو, لیکن ہمارا ٹارگٹ کس سے ہے؟ اس سے. ہمارا اصل میں یہاں اس سے تعلق ہے, کتاب کے بارے میں کوئی نہ کوئی خبر ہے. تو حامد کی کتاب نئی ہے, پرانی ہے, جو بھی ہے, لیکن ہے کون؟ کتابی ہے. تو یاد رکھیے گا یہاں پر حامد کے حساب سے جملہ نہیں بنے گا, بلکہ یہاں کس کے حساب سے بنے گا؟ کتاب کے حساب سے بنے گا, جو کہ کیا بن رہا ہے یہاں؟ مضاف بن رہا ہے. تو حامد کی کتاب نئی ہے تو کیا کہیں گے؟ کتاب حامد جدید. جدید نئی ہے تو جدید. کتاب حامد جدید, سنس بن گیا. اب آتے ہیں, اگر کہنا ہے کہ حامد کی کتاب پرانی ہے تو کیا کہیں گے؟ قدیم. قدیم. تو یہاں قدیم لائیں گے تو میننگ کچھ اور ہو جائے گا. قدیم, حامد کی کتاب پرانی ہے. ہمیں کہنا ہے کار کا دروازہ بند ہے. کار کا دروازہ بند ہے. کوئی آدمی تھا, کسی کو آپ نے بھیجا کہیں کسی کی جا کی کار میں بیٹھ جائیے, وہ آپ کو خبر دے رہا ہے کہ کار کا دروازہ بند ہے, تو کیا کہیں گے؟ بند کے لیے آتا ہے مغلقن. 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 اب بتائیے کیا بنے گا؟ بتائیے. کار کا دروازہ بند ہے. ہاں, کار کا دروازہ یہاں پر تو ہو گیا کار کا دروازہ. یہ مضاف الیہ بنا. تو جب مضاف الیہ مل کر کے کیا بنا کہ کار کا دروازہ بن گیا. کار کا دروازہ. اب وہاں اس کے بارے میں کیا خبر ہے؟ بند ہے کہ کیا کہتے ہیں, کھلا ہے کہ ٹوٹا ہے کہ نیا ہے, یہ سب آگے کی خبر ہے. تو جو بھی ہے وہ آگے لکھ دیں گے, لیکن ہم یہاں پر اس کے حساب سے لائیں گے کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث ہے. اگر یہاں پر باب جو ہے یہاں مذکر ہے, یہاں مؤنث ہوتا
تو یہاں پر کیا کرتے ہیں؟ یہاں مغلقتن ہو جاتا، یہاں مغلقتن ہو جاتا، تو یہاں پر کیا بنا؟ باب سیارت مغلقن۔ اب ہمیں کہنا ہے کہ کار کا دروازہ کھلا ہے، تو کیا کہیں گے؟ فتح مفتوحن، اس کے لیے کیا آتے ہیں؟ مفتوحن، تو کیا کہیں گے کہ باب السیارتی، ہاں مفتوحن، باب السیارتی مفتوحن، کی کار کا دروازہ کھلا ہے۔ یہ آپ نوٹ کر لیجئے، اس کے آگے کچھ مثالیں دیتا ہوں۔ اسی چیز سے ملتی اور کچھ مثالیں ہم دیکھیں گے۔ ہمیں کہنا ہے استاد کا لڑکا نیک ہے، استاد کا بیٹا نیک ہے۔ پہلے ہمیں اس میں کیا ہے؟ استاد کا بیٹا بنائیں گے، استاد کا بیٹا، اردو زبان میں کہیں گے استاد کا بیٹا، استاد کا بیٹا۔ تو یہاں پر کیا پہلے لائیں گے ہم عربی زبان میں؟ بیٹے کو پہلے لائیں گے، جس کا کیا میننگ ہے؟ ولدن، ولد، ولد استاد یا ابن، ابن لاتے ہیں جو سگے بیٹے کے لیے آتا ہے، ابن لگا دیں، ابن ابن۔ اب کیا یہاں لائیں گے؟ استاد لائیں گے، استاد۔ اب یہاں استاد کو الف لام کے ساتھ بھی لا سکتے ہیں اور بغیر الف لام کے لائیں گے، جیسا لائیں۔ خاص کرنا ہے تو خاص کر دیجیے، تو خاص کرنا ہے تو ابن استاد، ہاں یہاں ایک پیش غائب ہو جائے گا، استاد ابن الاستاذ زو، عربی میں استاد بولتے ہیں۔ ہاں استاد کہہ دیجیے، شیخ کہہ دیجیے، مدرس، مدرس بول دیجیے، معلم بول دیجیے، بہت سارے ہیں۔ تو یہاں استاذہ رہے گا، استاذی رہے گا، استاذو کیا رہے گا؟ استادو، نہیں استادن، ہاں استادن، استادن۔ دن، یہاں الف لام لگا ہے، اس لیے کیا رہے گا؟ اچھا اچھا، استاذی۔ دور ہے، استاذی۔ چلتی تو کیا ہے؟ ابن استاد، الاستاذی، کیا مطلب ہے؟ استاد کا بیٹا۔ سمجھ میں آ گیا؟ اب کیا ہے؟ نیک ہے، برا ہے، کیا ہے؟ آگے لکھ دیں، نیک کے لیے صالح لاتے ہیں، صالح تو کیا رہے گا؟ صالح۔ کیا ہو گیا؟ ابن الاستاذی کا بیٹا نیک ہے۔ میں نے کہا کہ کمرے کا یہ جو پنکھا ہے وہ کیا ہے؟ نیا ہے، یہ پرانا ہے، تو کیا بنائیں گے؟ کمرے کا پنکھا، کمرے کا پہلے پنکھے کی بات کریں گے۔ پنکھا۔ تو سب سے پہلے ہم کمرے کا پنکھا، تو پنکھے کو کہتے ہیں مروحتن، مروحتن، مروحۃ الغرفہ، مروحتن۔ تو یہاں ایک پیش ہی لائیں گے کیونکہ ہم مضاف بنا رہے ہیں، مضاف میں ایک ہی پیش رہے گا۔ اب کیا ہے؟ کمرہ کہہ دیں تو کمرہ کے لیے کیا لاتے ہیں؟ الغرفتی، غرفتن یعنی کمرہ ہوتا ہے، تو مروحتن غرفتی، غرفتی، فتی، کیا میننگ ہو گیا؟ کمرے کا پنکھا کیسا ہے؟ جدید، کیا رہے گا؟ نیا ہے، جدید، قدیم، جدید، جدید۔ کیوں جدید رہے گا؟ کیونکہ یہاں یہ فیمیل ہے، اسی لیے رہے گا۔ یہ کیا ہے؟ اس میں تا لگا ہے نا، تا لگنے کی وجہ سے کیا ہے؟ یہ فیمیل ہے، مؤنث ہے۔ تو میں نے کیا کہا تھا؟ یہاں اس کے حساب سے نہیں ہوگا، آگے آنے والا جو بھی رہے گا اس کے حساب رہے گا، پنکھے کے حساب سے رہے گا، مضاف کے حساب سے رہے گا۔ ہاں مؤنث ہے، تو میں نے کہا مروحۃ الغرفتی کیا رہے گا؟ جدید، جدیدتن، جدیدتن، کیا بنا؟ مروحۃ الغرفتی جدیدتن، کیا میننگ ہوگا؟ کہ کمرے کا پنکھا نیا ہے۔ میں کہوں گھر کا پنکھا نیا ہے، پرانا ہے، اگر مجھے کہنا ہے گھر کا پنکھا،
मुझे कहना है घर का पंखा पुराना है। घर का पंखा, तो पहले पंखे को लाए, पहले घर को लाएंगे, क्या लाएंगे? पंखे को। तो मिर वाह, अब यहाँ घर के लिए क्या लाएंगे? बैत। तो क्या कहेंगे? मिर वाह तुन बैती, बैती, मिर वाह तुन बैती। अब क्या है? घर का पंखा पुराना है, मिरफातुल तो क्या रहेगा? कदी, बैती कदीमुन कदीमतुल, कदीमुन कदीमुन नहीं भाई, कदी मुन यूनुस भाई क्या रहेगा? मिर वाह तुन बैती क्या रहेगा आगे? कदीमुन की कदीमतुन, 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 मतुन, कदीमतुन क्यों रहेगा? क्योंकि यहाँ मिरवाह क्या है? फीमेल है, मुअन्नस है, इसीलिए यहाँ कदीमतुन आया। तो इस तरीके से हमने जुमले बनाना जान लिए हैं कि हम कहाँ मुज़क्कर लाएंगे, कहाँ मुअन्नस लाएंगे। हमें कहना है कि मदरसे का चपरासी क्या है? बीमार है। इसको लिख लीजिए पहले। हमें कहना है कि मदरसे के मुअल्लिम बीमार हैं, मदरसे के मुअल्लिम, तो क्या पहले लाएंगे? मुअल्लिमुल मदरसती मुअल्लिमुल, अब क्या रहेगा यहाँ? मदरसती मुअल्लिमुल मदरसती, मदरसती। मरीदुन अब क्या रहेगा? बीमार है कि क्या है? या आगे चीज आ रही है, मरीद तो यहाँ क्या रहेगा? मरीजुन रहेगा कि मरीजतुन रहेगा? मरीद मरीजुन, मरीजुन क्यों रहेगा? क्योंकि मुअल्लिम क्या है? मेल मेल है, मुज़क्कर है, इसलिए ला रहे हैं। मैं कहूं कि गुलाब का पौधा क्या है? छोटा है। गुलाब का पौधा छोटा है, तो पौधे के लिए शजरतुन बोल देते हैं, और गुलाब के लिए वर्दुन, क्या कहते हैं? वर्दुन। तो गुलाब का पौधा, गुलाब का पौधा, तो यहाँ क्या लाएंगे? सबसे पहले पौधे को, जो कि शजरतुन माने होता है पौधा, शजरतुन ये होता है, पौधे के लिए आता है। अब गुलाब के लिए वर्दुन आते हैं, शजरतुल वरदुन वर्दी क्या है? छोटा है, तो क्या कहेंगे? सगीरुन अगर हमें कहना है कि गुलाब का पौधा छोटा है, तो क्या कहेंगे? शजरतुल वर्दी सगीरुन सगीरुन, नहीं हाँ, सगीरतुन सगीरतुन, यही जवाब सही रहेगा कि सगीरतुन। हमें कहना है कि गुलाब का पौधा खूबसूरत है, क्या कहेंगे? शजरतुल वरदी जमीलतुन जमीलतुन कह देंगे, जमीलतुन, जमीलतुन। मुझे कहना है कि इंसान की टोपी क्या है? काली है। टोपी को क्या कहते हैं? कलम सुअतुन माने टोपी होती है। कलम हाँ, कलम सुअतुन, इंसान की टोपी। सुवतुन हाँ, या उस्ताद की टोपी कह दीजिए, उस्ताद की टोपी काली है, क्या कहेंगे? कलम सुवतुल कलन, बोलिए कलन सुवतुल कलन सुवतुल सुआ तुल उस्ताद उस्तादी, उस्तादी, और क्या था ब्लैक के लिए क्या था? क्या होगा? कलम सुअतुल उस्तादी क्या है? ब्लैक चलो नहीं है कह दीजिए। चलो जदीद जदीद उस्तादी जदीद जदीदतुन। तो इस तरीके से हम जान गए कि मुजाफ मुजाफले वाले जुमले कैसे बनाए जाएंगे। हमने मुजाफ मुजाफले के दो तरह के जुमले देखे, एक में मुजाफ था और जो कि इसमें जाहिर था, दिख रहा था, कोई नाउन है कोई इसम है, और मुजाफले को देखे कि वो जमीर की शक्ल में थी। पिछली क्लास में हमने क्या देखा था कि उनकी किताब, आपकी किताब, इस तरीके से जो हमने देखे थे वो मुजाफले क्या था? जमीर। मुजाफले क्या था? जमीर। आज की क्लास में हमने क्या देखा
کہ مضافلے مضاف بھی ہے مضافلے بھی ہے. فرق کیا ہے کہ یہاں مضافلے کیا ہے؟ کوئی نام ہے، ظاہر ہے، جس کے بارے میں بتا رہے ہیں وہ ہے. تو اس طریقے کے ہم نے جملے دیکھے کہ کیسے ہم جملے بناتے ہیں، اور یہاں پر ہم نے یہ دیکھا قاعدے دیکھے کہ کیسے مضافلے کے جملے ہوتے ہیں، کیسے کس شکل میں ہوتے ہیں اور کیا میننگ بنتا ہے، اور وہاں کس چیز کی رعایت کی جاتی ہے کہ یہاں پر جو خبر آئے گی، انفارمیشن آئے گی، وہ مضافلے کے حساب سے نہیں آئے گی بلکہ مضاف کے حساب سے آئے گی. جیسا کہ مضاف یہاں مؤنث مذکر ہے، اسی وجہ سے یہاں مریض آیا ہے، لیکن اگر ہمیں یہاں مؤنث ہوتا تو یہاں بھی مؤنث لاتے. یہاں پر ہم نے دیکھا کہ کیا ہے، یہ مؤنث ہے، مضاف کیا ہے، مؤنث ہے، اسی لیے ہم نے خبر کو دو خبر لا کر کے ہم مؤنث لائے ہیں. اگر یہیں پر یہ مذکر ہوتا تو یہاں پہ بھی کیا لاتے، مذکر لاتے. تو اس طریقے سے ہم نے جملے مضافلے کی تمام جملے سیکھ گئے ہیں کہ کیسے ہم جملے بنائیں گے، چاہے وہ ضمیر والے جملے ہوں اور یا ظاہر والے جملے ہوں. ہم مضافلے کی تمام کیٹیگری کو یہاں سیکھ چکے ہیں. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ بار الہی تو ہم سب کو یہاں پر آنے کی اور جو ہم نے سیکھے ہیں اس کو اپنی زندگی میں نافذ کرنے کی اور مزید ہمیں یہاں آنے کی توفیق عطا فرما. آمین.